السلام علیکم ناظرین، جہاں سے وباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی نئی حکمت عملی یہ ہے کہ وہ سیاسی بیانات کے ذریعے سپریم کورٹ پہ دباؤ ڈالے، اور نہ صرف سپریم کورٹ پہ بلکہ بالخصوص چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر دباؤ ڈالا جائے۔ اور یہ سیاسی حکمت عملی ہے، اور قانونی حکمت عملی اگر اپنائی گئی تو اس میں کون کون سی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے، یا کون کون سی رکاوٹیں عبور کرنی پڑیں گی، آج کی اس ویڈیو میں اس کے اوپر بات کریں گے۔ ایک ریکویسٹ آپ سے یہ ضرور ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے جو اس وقت قائدین منظر عام کے اوپر ہیں، وہ ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کے یہ بیانات دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ پاکستان تحریک انصاف کے کیسز سے الگ ہو جائیں۔ اور اس وقت جو سب سے اہم کیس پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری اور پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک بڑا کیس سماعت کے لیے مقرر ہونے جا رہا ہے، وہ کل سوموار کے دن 3 جون کو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا فل کورٹ سماعت کرے گا، اور اس بینچ میں سپریم کورٹ کے تمام ججز دستیاب ججز ہیں وہ اس بینچ میں شامل ہوں گے۔ جسٹس مسرت عدالی صاحبہ علالت کے سبب دستیاب نہیں ہیں، اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ کے کل ججز کی تعداد ہے 13، وہ 13 کے 13 ججز اس کیس کو سننے جا رہے ہیں۔ اور یہ فیصلہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں 2 کمیٹی کے ممبران کی اکثریت سے ہوا، جبکہ جسٹس منیب اختر نے اختلاف کیا، اور اس معاملے کے اوپر ہم آلریڈی ایک ویڈیو کر کے آپ کو ڈیٹیلز شیئر کر چکے ہیں۔ تو بہرحال پھر اس کے بعد خبر یہ آئی کہ خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ کہیں سوچ رہی ہے کہ بینچ کے اوپر اعتراض کیا جائے، لیکن بعد میں اس کی تردید آ گئی۔ تو ایک تو سیاسی طور کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بیان بازی کا مقصد محض جوڈیشری کے اوپر یا سپریم کورٹ کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش ہو سکتی ہے، لیکن قانونی طور کے اوپر اگر پاکستان تحریک انصاف نے اس کو ایک حکمت عملی کے طور کے اوپر اگر اپناتے ہوئے بینچ کے سربراہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر اعتراض اٹھایا، تو یہ ان کے لیے قانونی طور کے اوپر کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو اگر یہ ہم بتاتے چلیں کہ سب سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف کے جو سیاسی طور کے اوپر بیانات دینے والے لوگ ہیں، یہ بینچ کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتے۔ بینچ کے اوپر اعتراض خیبر پختونخوا حکومت کر سکتی ہے، اور کیونکہ خیبر پختونخوا حکومت کی بھی اپیلیں جو ہیں وہ اس کیس میں سماعت کے لیے مقرر ہیں۔ لیکن گزشتہ روز جب یہ خبر سامنے آئی کہ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کی جانب سے کوئی رائے دی گئی ہے کہ بینچ کے اوپر اعتراض کیا جانا چاہیے، تو اس کے اوپر پھر خیبر پختونخوا کی جانب سے باقاعدہ تردید آ چکی ہے، اور یہ کہا جا چکا ہے کہ وہ بینچ کے اوپر مکمل اعتماد کرتے ہیں۔ تو اصل میں لگتا یوں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ شاید ان کے کیسز وہ ججز سنیں، یا اس طرح کا بینچ ان کا کیس سنے، یا اس طرح کی رویہ ان کے ساتھ اپنایا جائے کہ جیسے ہی پاکستان تحریک انصاف کا نام آئے تو عدلیہ فوری طور کے اوپر ان کو ریلیف دے دے، اور فوری طور کے اوپر کہہ دیا جائے کہ جیل کے تالے کھول دیے جائیں اور عمران خان کو رہا کر دیا جائے۔ لیکن یہ لیگل پروسیس ہے، یہ کوئی قانونی تقاضے ہیں، اس میں دونوں فریقین کو سن کر فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، ایک اور بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر اس پر ڈسکشن ہوتی رہی، اور وہ یہ تھا جی کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ اصول طے کیا ہوا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب عمران خان کے کیسز نہ سنیں، اور یہ پابندی ہے، اور اس کے باوجود وہ کیس سن رہے ہیں۔ تو یہ حقائق کے منافی یہ بات کی جاتی ہے۔ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ہوا یہ کہ ایک معاملے کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس وقت موسٹ سینئر جج آف سپریم کورٹ تھے، ان کے سامنے ایک معاملہ آیا، انہوں نے اس کے اوپر نوٹس دیا، پھر اگلے ہی دن اس بینچ کے خلاف ایک بڑا 5 رکنی بینچ بنا دیا گیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اس آرڈر کو ریکال کیا جائے، اور وہ صحافیوں پر تشدد کا معاملہ، صحافیوں کو ہراساں کرنے کا معاملہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں تھا۔ ایک تو یہ معاملہ تھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا معاملہ جس کے اوپر بہت زیادہ اس وقت بھی بات ہوتی رہی، وہ تھا جو ترقیاتی فنڈز کے حوالے سے کیس تھا۔ تو ان 2 معاملات کے اوپر یہاں پہ یہ ایک اصول طے کیا گیا کہ ماسٹر آف دی روسٹر جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے۔ وہ اس وقت کا جو اصول تھا، پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون جب آیا
اس کے بعد جو اصول طے کیا گیا کہ نہیں ماسٹر آف دی روسٹر چیف جسٹس آف پاکستان نہیں ہے، بلکہ 3 رکنی کمیٹی اس کو ڈیسائیڈ کرے گی، اور چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فہد عیسیٰ نے اپنے اختیارات کو کم کیا ہے اور کم کر کے بانٹا ہے دیگر جو 3 رکنی سینئر ججز ہیں ان کے درمیان۔ تو جب قاضی فہد عیسیٰ صاحب کے ایک بینچ نے ایک آرڈر دیا اور اس آرڈر کو ختم کرنے کے لیے سپریم کورٹ کا ایک 5 رکنی بینچ بیٹھ گیا، تو اس 5 رکنی بینچ نے بجائے کوئی اور فیصلہ کرنے کے الٹا یہ کہہ دیا کہ قاضی فہد عیسیٰ صاحب وزیر اعظم عمران خان کے کیسز نہ سنیں۔ اس وقت ملک کے وزیر اعظم عمران خان تھے، تو اگر ہم ججمنٹ کی ایگزیکٹ لینگویج پڑھیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان، تو اب عمران خان وزیر اعظم نہیں رہے۔ ایک تو یہ لاجک غلط بیان کی جاتی ہے، دوسرا اس کیس میں یک طرفہ فیصلہ کیا گیا۔ اگر قاضی فہد عیسیٰ صاحب کو کسی کیس سننے سے روکنا تھا تو اس کے لیے باقاعدہ یہ اصول ہے کہ جس کے خلاف آپ نے فیصلہ دینا ہے پہلے آپ نے اس کا موقف سننا ہے، لیکن چونکہ اس وقت کی عدالتیں کسی اور نوعیت کی ہوتی تھیں اور وہ فیصلے بھی اس طرح کے ہوتے تھے تو وہ فیصلہ کیا گیا۔ اور سب سے اہم بات، اس کا ریویو جو ہے وہ ابھی تک پینڈنگ ہے، اور وہ پتہ نہیں اب وہ کب تک سماعت کے لیے لگ سکتا ہے نہیں لگ سکتا، لیکن یہ ایشو ضرور ہے کہ کیونکہ وہ فیصلہ ہی قاضی فہد عیسیٰ صاحب کے لیے ہے تو وہ خود اس کیس کو لگانا ان کے لیے بھی شاید اس کے اوپر بھی پتہ نہیں کس طرح کے سوالات اٹھنا شروع ہو جائیں۔ تو ایک تو یہ ریزن ہے، اور دوسرا جو کوئی بہت آسان معاملہ نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کے لیے کہ وہ بینچ کے اوپر اعتراض اٹھائیں، کیونکہ ان کو پھر ریزننگ بتانی پڑے گی کہ کیا وجوہات ہیں، کن وجوہات کے سبب وہ یہ چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فہد عیسیٰ اس بینچ سے الگ ہو جائیں۔ اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ اصول ہے کہ جس جج کے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ بینچ سے الگ ہو جائے، یہ اسی بینچ نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح کی بینچ کی کمپوزیشن کے اوپر اعتراض کر کر کے ملٹری کورٹس کا کیس پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم نے خراب کیا۔ یہ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ پہلے ایک مرتبہ جب انٹرا کورٹ اپیلیں تھی، بینچ کے اوپر اعتراض کیا گیا، اس سے کیس ڈیلے ہوا، پھر اس کے بعد دوبارہ کہا گیا جی کیس بڑا بینچ بنایا جائے، پھر ڈیلے ہوا، تو یہ بار بار وہاں بھی کیس ڈیلے ہوتا رہا ہے۔ تو یہاں پاکستان تحریک انصاف کی اگر یہی حکمت عملی رہی تو اس سے الٹیمیٹلی نقصان جو ہے وہ پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کا ہی ہونا ہے۔ تو اب اس معاملے کے اوپر پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت اہم کیس ہے، اور اس کیس میں تمام ججز موجود ہیں، اس میں اختلافی ویو بھی آ سکتا ہے، اور یہ جس طرح سے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ عمر عطا بندیال صاحب جو ہے وہ اختلافی آواز دبانے کے لیے اپنے مخصوص اور ہم خیال ججز کو ساتھ بٹھاتے تھے، یہاں پہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اور ایک روایت ہم نے یہ بھی دیکھی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فہد عیسیٰ نے جس کیس کو ٹیک اپ کیا ہے اس کیس کو پھر کنکلوڈ کیا ہے، اس پر سماعت مکمل کر کے اس کا فیصلہ دیا گیا ہے۔ اور جسٹس منیب اختر صاحب کا جہاں پہ یہ اعتراض کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ 7 سینئر ججز پر مشتمل بینچ تشکیل دیا جائے، تو یہ جسٹس منیب اختر صاحب اس اقلیتی ویو کے ساتھ تھے جنہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کی مخالفت کی تھی، اور جسٹس منیب اختر صاحب وہ جج ہیں جنہوں نے ہی یہ فیصلہ لکھا ہے کہ جو فرد واحد جو سو موٹو کا اختیار ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ہی ہے، اور یہ وہی استعمال کر سکتا ہے، یعنی ماسٹر آف دی روسٹر کا فیصلہ منیب اختر صاحب کا ہے۔ اور اب انہوں نے ایک ویو دیا ہے، اور لیکن وہ اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے ان کی یہ رائے جو ہے اس پہ عمل نہیں ہو سکا، یا وہ مسترد ہوئی، یا قانون میں یہ بہرحال لکھا ہوا ہے کہ جو اکثریت ہوگی وہی فیصلہ جو ہے اس کو مانا جائے گا۔ تو کل کی ڈیولپمنٹ اس کیس کے حوالے سے جو بھی ہوگی اس سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔